ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل بھی ہم نے عقیدہ قضاء و قدر میں بحث کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ مخلوق کے افعال کے بارے میں مسلمانوں میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ مجبرہ کا ہے اور دوسرا گروہ مفوضہ کا ہے، اور تیسرا گروہ جو ہے نہ وہ عقیدہ جبر کے قائل ہے اور نہ ہی عقیدہ تفویض کے، بلکہ عقیدہ امر بین الامرین کے قائل ہے۔ مجبرہ ابناء عامہ میں سے اشاعرہ ہیں، اور مفوضہ ابناء عامہ میں سے معتزلہ ہیں، اور جو عقیدہ جابر اور عقیدہ تفویض کی نفی کرتے ہیں اور جابر اور تفویض کے درمیان تیسرا راستہ نکالتے ہیں، وہ شیعہ خیر البریہ کا گروہ ہے۔ اور ذکر کیا تھا کہ مجبرہ یعنی جابر کا عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فاعل حقیقی ہے انسان کے افعال میں، اور انسان اپنے افعال کے انجام دینے میں مجبور ہے۔ اس پر عقل اور نقل یعنی دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں حوالے سے اس کو باطل کیا تھا کہ انسان کا ضمیر اور انسان کا نفس وجدان اس بات کی پر شاہد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ارادہ اور اختیار دے کر خلق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو خلق کیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے افعال کے انجام دینے میں مختار ہے اور قادر ہے، اور اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر واضح کر دیا کہ راستے 2 ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور دوسرا گمراہی کا راستہ ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اپنا کر دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے، یا گمراہی کا راستہ اختیار کر کے ضل ضلالا بعیدہ کی منزل پر فائز ہو جائے۔ اور اسی طرح مفوضہ جو ہے کہ جو اس بات کے قائل ہوئے کہ اللہ کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے، تو اس کی بھی نفی کی گئی کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ انسان کے افعال میں انسان خود مختار ہے اور خدا کی قدرت اور اس کی قضا انسان کے افعال کو شامل حال نہیں ہے، تو پھر اس سے لازم یہ آئے گا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی سلطنت اور حاکمیت کو ختم کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اور جو بھی خداوند متعال کی حاکمیت اور سلطنت کو ختم کرے اور اس کی حاکمیت اور سلطنت کو محدود کرے تو وہ کفر کی منزل پر ہے۔ تو تفویض کی نفی اس حوالے سے بھی ہے، اور حوالے سے یہ ہے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے افعال کے انجام دینے میں قدرت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے۔ اب اس کی رشد و ہدایت بھی کر دی ہے کہ میں
آپ کو آپ کے افعال انجام دینے میں قدرت اور طاقت عطا کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو راستہ بھی ہدایت اور گمراہی کا بتا رہا ہوں۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب میری دی ہوئی طاقت کو اگر میرے راہ پر لگائے ہوئے تو آپ کو جزا دوں گا، اور میری دی ہوئی طاقت کو اگر میری نافرمانی پہ صرف کرو گے تو پھر سزا دوں گا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، ایک اور دلیل بھی ہے عقیدہ تفویض کو باطل کرنے کی۔ فرماتے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ ممکن الوجود جس طرح اپنے وجود میں آنے کے جس طرح اپنے وجود میں آنے کے واجب الوجود کے فیض کا محتاج ہے، اسی طرح اپنے وجود کی بقا میں، اپنے وجود کے جو ہے وہ فاعلیت میں، اس کا ممکن کا وجود جو کام انجام دیتا ہے، تو ممکن الوجود اپنے افعال میں بھی واجب الوجود کے فیض کا محتاج ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ممکن الوجود اپنے افعال کے انجام دینے میں واجب الوجود کے فیض کا محتاج نہیں ہے بلکہ مستقل ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ ممکن الوجود نہیں رہے گا، بلکہ اس سے ماہیت تبدیل ہو جائے گی، اور یہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ تفویض اور عقیدہ جبر کی نفی کے بعد ثابت ہوا کہ نہ انسان جو ہے اپنے افعال کے انجام دینے میں مجبور ہے، اور نہ ہی انسان کے افعال میں خدا کی مدخلیت کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان امر بین الامرین، کہ معاملہ دو کے درمیان ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ہدایت اور گمراہی کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو قادر اور مختار خلق کیا ہے، اور اپنی قدرت اور طاقت انسان کے افعال میں رکھی ہے، اور انسان اپنے افعال کے انجام دینے میں نہ مجبور ہے اور نہ ہی خدا کی قدرت سے ہٹ کر انجام دیتا ہے۔ تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے خدا کی دی ہوئی طاقت کو اگر خدا کی راہ میں لگائے گا تو اسے ثواب ملے گا، خدا کی نافرمانی میں لگائے گا تو اسے عقاب ملے گا۔ اور یہ عقیدہ شیعہ خیر البریہ کا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے وَاِعْتِقَادُنَا فِي ذَلِكَ تَبْعٌ لِمَا جَاءَ عَنْ أَئِمَّتِنَا الْأَطْہَارِ، ہمارا اعتقاد اس مسئلہ میں تابع ہے ائمہ علیہ السلام کی روایات کے، کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا رشد و ہدایت فرمائی ہے؟ یہ فرمائی من الامر بین الامرین، کہ معاملہ دو کے درمیان ہے، لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، نہ ہی انسان اپنے افعال کے انجام دینے میں مجبور ہے، کہا جائے کہ ہر برائی اور ہر اچھائی کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہے العیاذ باللہ، اور نہ ہی انسان اپنے افعال کے انجام دینے میں کیا ہے مستقل ہے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے کہ خدا کی طاقت اور قدرت کا ہمارے افعال کے انجام دینے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔
والطریق الوسط بین القولین الذی کان یعجز عن فہمہ امثال اولئک المجادلین من اہل الکلام۔ فرماتے ہیں اور ائمہ علیہم السلام کے فرامین سے ہمیں والطریق الوسط یعنی من الامر بین الامرین والطریق الوسط، یہاں واو کا عطف من پر ہو رہا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ہمیں عقیدہ امر بین الامرین ملا ہے، اور ائمہ علیہم السلام کی طرف سے وہ درمیانی راستہ ملا ہے دو قولوں جبر اور تفویض کے درمیان، وہ درمیانی راستہ ملا ہے الذی کان یعجز عن فہمہ امثال اولئک المجادلین من اہل الکلام، کہ اہل کلام میں سے اس مسئلہ میں جھگڑا کرنے والے جس وسط جس درمیانی راستے کو سمجھنے سے عاجز رہے ہیں۔ جب عاجز رہے ہیں تو کیا کیا؟ ففرت منہم قوم، ایک قوم تو حد سے بڑھ گئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ انسان مجبور ہے بھائی۔ وَأَفْرَطَ قَوْمٌ آخَرُ، اور دوسری قوم نے اصلاً کوتاہی کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انسان کے افعال میں کوئی مدخلیت ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكْتَشِفْهُ الْعِلْمُ وَالْفَلْسَفَةُ، علم اور فلسفہ نے اس فکر، علم اور فلسفہ جو ہے اس فکر کو کشف نہ کر سکا جو فکر ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ملی تھی، الا بعد عدت قرون، مگر یہ کہ اہل علم اور اہل فلسفہ پر یہ بات جو ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ملی تھی کہ الامر بین الامرین، اور دو قولوں کے درمیان وسط راستہ، درمیانی راستہ، یہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد کشف ہوا۔ یعنی اس فکر کی ابتدا بھی ائمہ اطہار سے ہوئی ہے، اور صدیاں گزرنے کے بعد حکماء اور فلاسفہ نے جو سمجھا ہے وہی ہے جو ائمہ علیہم السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان کے افعال میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ معاملہ دو کے درمیان ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْغَرِيبِ مِمَّنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى حِكْمَةِ الْأَئِمَّةِ وَأَقْوَالِهِمْ أَنْ يَحْسِبَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مُكْتَشِفَاتِ بعض فلاسفۃ الغرب المتاخرین، کہتے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ الْغَرِيبِ مِمَّنْ، کہتے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہتے ہیں کہ پریشان کن ہونے والی بات نہیں ہے، ہر اس کے لیے کہ جو ائمہ علیہم السلام اور ان کے اقوال، ائمہ علیہم السلام کی حکمت اور ان کے اقوال سے مطلع نہ ہوا ہو، وہ یہ گمان کرے کہ یہ قول امر بین الامرین جو ہے یہ بعد میں آنے والے غرب کے فلاسفہ کا قول ہے۔ انہوں نے اس بات کو کشف کیا ہے کہ الامر بین الامرین، وہ بندہ کہ جو ائمہ علیہم السلام کی حکمت اور ان کے اقوال سے مطلع نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ امر بین الامرین تو بعد میں آنے والے فلاسفہ کا یہ فلاسفہ کی یہ فکر ہے، تو یہ کوئی غریب نہیں ہے، یہ کوئی پریشان کن ہونے والی بات نہیں ہے۔ وَقَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ أَئِمَّتُنَا قبل عشرة قرون، اور کہا اس بات کی طرف تو ہمارے ائمہ علیہم السلام 10 صدیوں پہلے چلے گئے تھے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے بارے میں تو ہمارے ائمہ علیہم السلام 10 صدیوں پہلے آگاہی دے چکے ہیں کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ معاملہ دو کے درمیان ہے۔
فقد قال امامنا الصادق لبیان طریق الوسط، کہتے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں درمیانی راستہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کلمتہ المشہورۃ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ کون سا؟ ولا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے مخلوق کے افعال میں اور نہ ہی تفویض ہے، ولیکن امر بین الامرین، بلکہ کیا ہے؟ یہ معاملہ دو کے درمیان ہے۔ اب اس کلمہ کو سمجھنے کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں وما ما اجل ھذا المغزى، کتنا بلند ترین خلاصہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بحث میں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلمہ مشہورہ جو ہے لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، اس بحث میں کتنا بلند ترین اور کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ترین خلاصہ ہے، وما ادق معنی، اور کتنا دقیق معنی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام میں، وخلاصتہ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کا خلاصہ یہ بنتا ہے ان افعالنا، بھئی یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، فرماتے ہیں یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کلام کا خلاصہ یہ بنتا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ امام یہ کہنا چاہتے ہیں ان افعالنا من جہت ہی افعالنا حقیقتاً، اس جہت سے کہ یہ ہمارے افعال ہیں حقیقت میں، تو وَنَحْنُ أَسْبَابُهَا الطَّبِيعِيَّةُ، اور ہم زندگیاں گزار رہے ہیں اپنے طبعی اسباب کے ماتحت، وَهِيَ تَحْتَ قُدْرَتِنَا وَاخْتِيَارِنَا، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے افعال ہیں اور ہم ہی انجام دیتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ اسباب طبیعیہ کے ماتحت ہم ان افعال کو انجام دیتے ہیں، لہذا ہمارے افعال ہماری قدرت اور اختیار کے ماتحت ہیں، ہم اپنے قدرت اور اختیار سے افعال انجام دیتے ہیں، نہ کہ ہم اپنے افعال کے انجام دینے میں مجبور ہیں، جس طرح کے مجبرہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہے۔ وَمِن جِہَةٍ أُخْرَى، اور دوسری جہت دیکھی جائے تو فرماتے وہ یہ ہے کہ ہِیَ مَقْدُورَةٌ لِلَّهِ تعالی، کہ ہمارے افعال جو ہیں ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہمارے افعال کے ساتھ تعلق پکڑے ہوئے ہے، اللہ کی قدرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم درس پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا یہ ہاتھ اٹھانا ہاں کسی خیر کے لیے یا کسی شر کے لیے، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہے۔ اب میری انسان کی مرضی ہے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو اس کی مرضی میں لگائے یا اس کی مخالفت میں لگائے، اس کی مرضی میں لگائے گا تو وہ عین اللہ بن جائے گا، وجہ اللہ بن جائے گا، لسان اللہ بن جائے گا، ید اللہ بن جائے گا، اور اگر اس کے خلاف استعمال کرے گا، خدا کی مرضی کے خلاف خدا کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرے گا، تو پھر وہ خدا کا غضب مغضوب ترین بندہ بن جائے گا۔ فرماتے ہیں وَدَاخِلَةٌ فِي سُلْطَانِهِ، اور ہمارے افعال جو ہے نا وہ اللہ کی سلطنت میں داخل ہیں، لِأَنَّهُ، ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس میں خدا کا کوئی عمل دخل نہ قدرت کے حوالے سے نہ قضاء و قدر کسی حوالے سے بھی نہیں ہے، ایسا عقیدہ مذہب شیعہ امامیہ کا نہیں ہے، لِأَنَّهُ هُوَ مُفِيضُ الْوُجُودِ وَمُعْطِيهِ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وجود فیض عطا کرنے والا ہے، وجود عطا کرنے والا ہے، یعنی وہ ہر وجود کو فیض عطا کر، مفیض الوجود یعنی وہ ممکن الوجود کو فیض عطا کرنے والا ہے، وہ معطی ہے، اور
عطا کرنے والا ہے ممکن الوجود کو قدرت طاقت ہر شے فلم یجبرنا علی افعالنا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر ہمارے افعال کے حوالے سے جبر نہیں کیا، مجبور نہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے افعال کے انجام دینے میں، حتی یکون قد ظلمنا فی اعقابنا علی المعاصی، یہاں تک کہ ہم اس بات کے قائل رہیں، اس بات پر ہم ڈٹے رہیں، پکے رہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہوں پر جو حتی یکون قد ظلمنا فی اعقابنا علی المعاصی، کہ گناہوں پر جو ہمیں عقاب ہونا ہے وہ ہم نے ظلم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے اپنی قدرت اور اختیار سے برا کام انجام دیا ہے تو ہم گناہگار ہیں، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ لِأَنَّا لَنَا الْقُدْرَةَ والاختیار فیما نفعل، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قدرت اور اختیار عطا کیا ہے جو ہم کرتے ہیں، جب قدرت اور اختیار عطا کیے تو ہم نے قدرت اور اختیار سے برے کام کو انجام دیا ہے، جب برے کام کو انجام دیا ہے تو گناہ کرنے پر جو ہمیں عقاب ہوگا ہم نے ظلم کیا ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْنَا خَلْقَ أَفْعَالِنَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طرف ہمارے افعال کے خلق کو کیا ہے سپرد نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے افعال کو ہماری طرف سپرد کر دیا ہے کہ آپ جانیں اور آپ کا کام، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، حتی یکون قد اخرجها عن سلطانہ، یہاں تک یہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے افعال کو اپنی سلطنت سے نکال دیا ہے، نہیں بلکہ ہمارے افعال پر اللہ کی قدرت اور سلطنت موجود ہے۔ بل لہ الخلق والحکم والامر، خلق بھی اسی کے لیے ہے، حکم بھی، فیصلہ بھی اس کے لیے ہے، امر بھی اسی کے لیے، ہر شے کا مالک خالق وہی اللہ ہے، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے پر قادر ہے تو وہ اللہ، وَمُحِيطٌ بِالْعِبَادِ، اور اپنے بندوں کے تمام افعال کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اس اللہ نے، تو نہ ہم جابر کے قائل ہیں اور نہ ہی ہم تفویض کے قائل ہیں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، بہر ہر حال میں صحیح، یہاں تک ہماری بات یہ ثابت ہو گئی کہ ہم عقیدہ جبر اور تفویض کے قائل نہیں ہیں بلکہ درمیانی راستے کے قائل ہیں۔ فَعَقِيدَتُنَا، پس ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْقَدْرَ سِرٌّ مِّنْ أَسْرَارِ اللَّهِ تعالیٰ، پس قضاء اور قدر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَفْهَمَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِلَا إِفْرَاطٍ وَلَا تَفْرِيطٍ فَذَلِكَ، پس جو طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ قضاء اور قدر کے مسئلہ کو بغیر افراط اور تفریط کے مناسب طریقے پر سمجھ سکے، فذالک، پس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے، فذالک یعنی ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ یہ کام کرے۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ قضاء اور قدر کے مسئلے کو افراط اور تفریط کے بغیر مناسب طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، فلا یجب علیہ ان یتکلف فہمہ والتدقیق فیہ، تو پھر اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ سمجھنے میں اور اس میں غور و فکر اور دقت کرنے میں اپنے آپ کو تکلیف دے، کیوں؟ لِأَلَّا يَضِلَّ، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائے، وَتَفْسُدَ عَلَيْهِ عَقِيدَتُهُ، ایسا نہ ہو کہ اس بیچارے کا عقیدہ جو ہے وہ بگڑ جائے، لِأَنَّهُ مِن دَقَائِقِ الْأُمُورِ، کیونکہ قضاء اور قدر کے مسئلے کو سمجھنا یہ
پیچیدہ امور میں سے ہے۔ بل من ادق کے مباحث الفلسفۃ التی لا یدرکها الا الاوحد من الناس، بلکہ یہ فلسفہ کی ان دقیق ترین مباحث میں سے ہے کہ جنہیں سوائے لوگوں میں سے جو خدا پرست ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ وَلِذَا ذَلَّتْ بِهِ أَقْدَامُ كَثِيرٍ مِّنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، یہی وجہ ہے کہ قضاء و قدر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے متکلمین کہ جو بحث کرتے ہیں عقائد میں، ان کے بہت ساروں کی اقدام جو ہیں وہ پھسل گئے ہیں۔ فَتَکْلِیفُ بِهِ تکلیف، پس کسی عام شخص کو قضاء و قدر کے سمجھنے کی تکلیف دینا، تکلیف بما ہوا فوق مستوى مقدور الرجل العادی، پس یہ ایک عام شخص کی طاقت سے بڑھ کر اس کو تکلیف دینا ہے۔ تو جب قضاء و قدر سمجھنے کے لیے عام بندے کو اس بات کی تکلیف دینا کہ وہ قضاء و قدر سمجھے یہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وَيَكْفِي، بس کافی ہے عام شخص کے لیے ان یعتقد بہ الانسان علی الاجمال اتباعا لقول الائمۃ الاطہار، کہتے تو پھر انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اجمالی طور پر ائمہ علیہم السلام کے فرامین کی اتباع کرتے ہوئے یہی عقیدہ رکھے انہ من انہ امر بین الامرین، کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ معاملہ دو کے درمیان ہے۔ لیس فیہ جبر ولا تفویض، اس میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے۔ ولیس ہوا من اصول العقائدیہ، اصول الاعتقادیہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت، آپ کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہاں مخلوقین کے افعال کے حوالے سے کہ ان کا فاعل حقیقی کون ہے، اور قضاء و قدر کے مسائل کو سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول عقائدیہ میں سے نہیں ہے۔ حتی یجب تحصیل الاعتقاد بہ علی کل حال علی نحو التفصیل والتدقیق، یہاں تک کہ واجب ہو جائے اس کا اعتقاد رکھنا ہر شخص پر ہر حال میں تفصیل اور تدقیق یعنی پیچیدگی کے ساتھ نہیں، بلکہ تفصیلی اعتقاد رکھنا قضاء و قدر میں واجب نہیں ہے، اور اجمالی اعتقاد رکھنا دو حوالے سے ضروری ہے، کافی ہے اجمالی اعتقاد رکھنا۔ ایک تو ائمہ علیہم السلام کے قول کی اتباع کرتے ہوئے کہ الامر بین الامرین، دوسرا کہ انسان یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسئلہ اصول عقائدیہ میں سے نہیں ہے کہ جس کی پوچھ کچھ ہونے والی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔